الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک نہایت ہی اہم مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اشخاص کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کتنے ہیں، اس حوالے سے علماء نے حصر فرمایا ہے اور اس کی تعداد کو متعین کیا ہے۔ امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد کے اندر اس مسئلے کی صراحت ارشاد فرمائی ہے اور یہ بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو وہ بیان کیا ہے۔ آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیے۔ در حقیقت یہ ایک مسئلہ، یہ ایک ویڈیو آپ کے کئی مسائل کا حل ہے۔ آپ بآسانی ایک ویڈیو کے اندر ان تمام اشخاص کو جان سکتے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اس سے اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم وہ 16 افراد بیان کریں گے کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بہرحال آج کا موضوع نہایت ہی اہم ہے۔ وہ 16 افراد کے جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان میں پہلا شخص ہے ہاشمی۔ ہاشمی کون ہوتا ہے؟ اس حوالے سے بھی آپ نے صراحت فرمایا کہ با اتفاق ائمہ اربعہ، یعنی علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ان پہ صدقہ وہ حرام ہے، اور یہ 5 خاندان ہیں کہ جو بنو ہاشم کے تحت آتے ہیں۔ جب بھی ہاشمی کا لفظ بولا جائے یا سادات کا لفظ بولا جائے تو ان 5 خاندان کے جو افراد ہیں وہ مراد ہوتے ہیں۔ ان کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا یہ حرام ہے، ان کا لینا بھی جائز نہیں ہے۔ ان میں پہلا خاندان ہے آل علی، دوسرا آل عباس، تیسرا آل جعفر، چوتھا آل عقیل اور 5واں آل حارث بن عبد المطلب۔ تو فرمایا کہ یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے۔ ان 5 خاندانوں کے جتنے بھی افراد ہیں یہ بنو ہاشم کے تحت آتے ہیں، لہٰذا ان کو زکوٰۃ دینا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ تو جس بندے کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ ہاشمی نہ ہو۔ تو فرمایا پہلا بندہ جس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ ہاشمی۔ دوسرا، اگر زوجہ دے رہی ہے تو اس کا شوہر۔ اسی طرح اگر شوہر دے رہا ہے تو وہ اپنی زوجہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اگرچہ اس کی زوجہ طلاق کی حالت کے اندر ہو، اگرچہ طلاق مغلظہ ہو، جب تک وہ عورت عدت کے اندر ہے وہ اپنی زوجہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اپنی فروع کو اور اپنی اصول کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ نمبر 1 ہاشمی، نمبر 2 شوہر، نمبر 3 زوجہ، نمبر 4 اپنی فروع اور نمبر 5 اپنے اصول۔ اپنی فروع سے مراد اپنی اولادیں، یعنی بیٹا، بیٹی، پوتی، پڑپوتی، نیچے تک، بیٹے کی اولادیں، بیٹی کی اولادیں، یہ جو اپنی فروع ہوتی ہیں نا، جو اپنی آگے نسل ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح یہ جن کی نسل میں سے ہے، یعنی اپنے اصول، اپنے باپ، دادا، پردادا، اسی طرح نانا، نانی اور ان کے اوپر جتنے بھی وہ نسب موجود ہیں، تو اپنے جو اصول ہے، جن کی یہ نسل ہے یا جو اس کی آگے سے نسل ہے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ جو اصولی اور فروعی رشتے ہیں، یعنی جن کی یہ نسل ہے یا یہ آگے، اس سے آگے جو نسلیں ہیں، یہ اگرچہ ناجائز طریقے سے ہوں، اگرچہ غلط طریقے سے ہوں، بذریعہ زنا ہوں، لیکن پھر بھی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ زنا کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ اگرچہ بذریعہ زنا ہوں تو پھر بھی ان کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح نہ اپنا یا نہ ان 5 قسموں کا جو غلام ہے، مملوک غلام، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ مکاتب ہی کیوں نہ ہو۔ ان 5 قسموں کا ہاشمی، زوجہ، شوہر، اصول اور فروع، یہ 5 قسمیں ہیں۔ ان 5 قسموں کا جو غلام ہے، اگرچہ مکاتب ہو، مکاتب غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آقا نے کچھ پیسوں کے اوپر آپس میں اگریمنٹ کیا ہو کہ اتنے پیسے تم لا کر مجھے دے دو، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ تو اس طرح کا بھی کوئی غلام ہو کہ جو کمانے کے اعتبار سے آزاد ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بندے کا اپنا غلام یا ان 5 قسموں کا غلام، تو یہ وہ افراد ہیں 5 اور یہ 6، تو یہ کل 11 افراد ہو گئے۔ تو فرمایا کہ ان 11 افراد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح نہ کسی غنی کا غلام غیر مکاتب،
یعنی کسی امیر بندے کا جو غیر مکاتب غلام ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو غنی بندہ ہے اس کا نابالغ بچہ، کیونکہ جو نابالغ بچہ ہوتا ہے یہ اپنے والدین کی سرپرستی کے اندر ہوتا ہے، جو اس کا باپ ہوتا ہے وہ اس کا کفیل ہوتا ہے، اس کے اوپر شرعی اعتبار سے اس کی کفالت لازم ہوتی ہے، لہٰذا اس نابالغ بچے کو بھی نہیں دے سکتے کہ جس کا باپ غنی ہو، امیر ہو۔ اسی طرح ہاشمی نے جس غلام کو آزاد کر دیا اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور فرمایا کہ مسلمان حاجت مند کہنے سے جو کافر تھا، جو غنی تھا، وہ پہلے ہی نکل گئے، تو کافر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو غنی بندہ ہے، جو مالک نصاب شخص ہے، اس کو بھی شرعی اعتبار سے زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کل 16 اشخاص ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان 16 کے علاوہ سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو بھی ان 16 کے علاوہ افراد ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ جو 16 قسمیں ہیں ان کو زکوٰۃ دینا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ ان 16 قسموں میں سے جو 8 قسمیں ہیں ان کا تعلق غلام کے ساتھ ہے، 8 قسموں کا تعلق غلام کے ساتھ ہے، اور ہمارے دور کے اندر چونکہ غلام کا سلسلہ نہیں ہے، لہٰذا وہ جو 8 قسمیں ہوں گی وہ بھی بیچ میں سے ساقط ہو جائیں گی، بقیہ 8 قسمیں باقی بچ جائیں گی۔ اب جو 8 قسمیں بقیہ بچتی ہیں، 8 قسمیں تو غلاموں والی ہیں، بعض صورتوں میں غلام مکاتب کی صورت ہے، بعض میں جو ہے نا وہ غیر مکاتب کی ہے۔ 8 قسموں کو نکالتے جو بقیہ 8 قسمیں بچتی ہیں وہ آپ توجہ سے سماعت فرما لیں کہ جن کو ہمارے دور کے اندر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 ہاشمی، کیونکہ ہاشمی بھی ہمارے دور کے اندر موجود ہیں۔ نمبر 2 غنی، امیر شخص جو مالک نصاب ہے، جو شریف فقیر نہیں ہے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 3 جو غنی کا صاحب نصاب کا جو نابالغ بچہ ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 4 شوہر زکوٰۃ دے رہا ہے تو اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا۔ نمبر 5 بیوی زکوٰۃ دے رہی ہے تو اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی۔ اور نمبر 6 اپنی اصول یعنی جو بندے کی اپنی نسل ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 7 جس سے یہ نسل ہے یعنی یہ اپنی اصل کو نہیں دے سکتا، اپنے ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، پر نانا پر نانی کو، جن کی یہ آگے نسل ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا 7۔ اور 8 کافر بھی مصارف زکوٰۃ میں سے نہیں ہے۔ ابتدائی اسلام کے اندر اس چیز کی رخصت تھی کہ کافر کو زکوٰۃ دی جاتی تھی، لیکن چونکہ اسلام کی مضبوطی کے ساتھ یہ جو مصرف تھا بالاتفاق ساقط ہو گیا، علماء کے اجماع سے یہ مصرف ساقط ہے، لہٰذا اب کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مطلقاً کافر جو ہے یہ مصارف زکوٰۃ میں سے نہیں ہے۔ تو یہ کل 8 افراد باقی بچتے ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ہمارے دور کے حساب سے۔ ویسے بیسیکلی کل 16 افراد بنتے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان 8 افراد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کل 16 افراد ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا جب بھی زکوٰۃ نکالیں تو غور کریں کہ وہ ہاشمی تو نہیں ہے، وہ غنی تو نہیں ہے، وہ غنی کا جو ہے وہ نابالغ بچہ تو نہیں ہے، وہ اپنی اصول اور فروع میں سے تو نہیں ہے، وہ کافر تو نہیں ہے، یا وہ زوجہ تو نہیں ہے، یا وہ شوہر تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو 8 افراد ہیں ان کو زکوٰۃ نہ دیں، اگر دیں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ نکالنے کے اندر ان چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، بصورت دیگر ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ کو اس کے صحیح مصرف کے اندر صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔